عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ فقال، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان لی مملوکین یکذبوننی ویخونوننی ویعصوننی، میرے غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے غلام جو ہے نا مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، اور وَيَخُونُنَنِي، اور میرے مال میں خیانت کرتے ہیں۔ غلام اور باندی یہ سب، یعنی ان کے پاس بہت سارے غلام ہوں گے، بہت ساری باندیاں ہوں گی، جس کی بنیاد پر غلام کے حقوق مالک پر ہوتے ہیں، مالک کے حقوق غلام پر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا مالک کا حق یہ ہے کہ غلام کو اچھی طرح سے دیکھ لے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اس کی یعنی کپڑے سے لے کر کھانے سے لے کر اس کی ہر چیز کی آخر کیا ہے ضرورت کو پوری کرے۔ اور غلام کا حق یہ ہے کہ مالک کے مال میں خیانت نہ کرے، مالک کے مال میں دھوکہ دہی نہ کرے، مالک سے جھوٹ نہ بولے۔ تو چنانچہ وہ صحابی عرض کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے غلام ہیں، وہ مجھ سے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور میرے مال میں خیانت بھی کرتے ہیں، وَيَعْصُونَنِي، اور میں جو کچھ حکم کرتا ہوں اس کی نافرمانی کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتے۔ تو اس صورت میں عام طور پر آدمی کی فطرت ہے، جب کوئی آدمی جس کو پالتا ہے، جس کو یعنی ہر چیز کی آخر کیا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ دغابازی کا معاملہ کرے، جھوٹ بولے، تو ہر آدمی کو فطرتاً غصہ آتا ہے۔ تو چنانچہ میں اس کے سلسلے میں کیا کرتا ہوں، وَأَشْتِمُهُمْ، اور ان کو برا بھلا کہتا ہوں، وَأَضْرِبُهُمْ، اور ان کو مارتا بھی ہوں۔ تو فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، یا رسول اللہ، کل قیامت کا دن قائم ہوگا تو ان کی طرف سے میرے سلسلے میں کیا حساب ہوگا کہ واقعتاً میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کیا؟ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں، ان کے سلسلے میں میرے بارے میں کیا پوچھا جائے گا، ان کے سلسلے میں مجھے کیا پوچھا جائے گا، میری حالت کیا ہوگی کل قیامت کے دن؟ تو میرے بھائی اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، پوری دنیا کی تاریخ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صحابہ جو دیے ہیں، شاید کہ بلکہ یقینی کے ساتھ اللہ سے ڈرنے والے نبیوں کے بعد جو ہے وہ صحابہ ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کا ڈر، قیامت کا ڈر، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر۔ تو اسی بنیاد پر یہ سوال ہو رہا ہے کہ کل قیامت کے دن ان غلاموں کی طرف سے میرے سلسلے میں کیا حساب ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم القیامت یحسب، جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس وقت حساب لیا جائے گا، ما خانو کا وعصو کا وکذبو کا وعقابو کا ایہم، تجھے جو دھوکہ دیے تیرے مال کے اندر، خیانت کیے، دھوکے بازی کرے، مال چرائے یا مال دبا لیے، یا اور تیری جو نافرمانی کرے اور تجھے وہ جھوٹ بولے اور اس کی وجہ سے تو نے اس کو جو سزا دی ہے، اس سب کے بارے میں حساب ہوگا۔ تو کتنی سزا دی ہے، کیا جرم کے مطابق سزا دیا یا جرم سے زیادہ سزا دیا، اس کا سب حساب آ کر کیا ہے ہوگا، ہر ایک کا ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ فَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، تو نے اگر جو سزا دیا ہے نا، تیری سزا ان کو جو دی ہے ان کے غلطی کے مطابق برابر سرابر ہو گئی، یعنی جتنی غلطی کرے اتنا مارا ہے، اتنا برا بھلا کہا ہے، یہ برابر سرابر ہو گئی۔ تو کانا کفاف اللہ کا، یہ تیرے لیے آ کر کیا برابر سرابر ہے۔
لا لک ولا علیک، نہ تجھے گناہ ہوتا ہے نہ تجھے ثواب ملتا ہے، نہ تجھے گناہ ہوتا ہے. یعنی انہوں جتنی غلطی کرے گی اتاج تمہیں مارے، اتاج وقت کیا ہے برا بھلا کہے، تو سمجھو کہ ایسی صورت میں دونوں برابر ہو گئے، نہ تیرے لیے ثواب ہے نہ تیرے لیے اگر گناہ ہے. لیکن وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذَنبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ، اگر تیری سزا ان کو ان کے گناہوں سے ان کے غلطی سے کم تھی، یعنی جتنی غلطی تھی ان کی اس سے کم سزا دیا تو نے، کم سزا دی تو نے، تو ایسی صورت میں کانا فضل اللہ کا، یہ آپ کے حق میں زائد حق ہے. یعنی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب سامنے پیشی ہوگی تو ایسی صورت میں ان کی جو غلطیاں تھی ان غلطیوں کے مطابق تمہاری سزا کم جو تھی اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ ثواب ملے، آپ کے لیے انعام ملے، اللہ کی طرف سے اجر ملے. لیکن آخری چیز دیکھیے، یہ ہم سب کے لیے اس میں ڈرنا چاہیے. وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اور اگر تیری سزا ان کو جو دی ہے ان کی غلطی سے بڑھ کر سزا دی ہے، غلطی چھوٹی تھی سزا تم نے بڑی دی، تو ایسی صورت میں اقتص لہم منک الفضل، تو ایسی صورت میں تجھ سے ان کے لیے بدلہ دیا جائے گا جو زائد ہو، بدلہ دلوایا جائے گا. یعنی عام طور پر کل قیامت کے دن جو بدلہ ہوگا نا وہ نیکیوں کا اور گناہوں کا بدلہ ہوگا. وہاں درہم بھی نہیں چلتا، دینار بھی نہیں چلتا، پیسے بھی چلتے نہیں، سونا بھی چلتا نہیں، کیا بھی نہیں، بدلہ دلوایا جائے گا. یعنی جو بندہ مظلوم ہے سمجھو کہ اس مظلوم کو ظالم کے نیکیاں اٹھا کر ڈال دی جائیں گے. اگر ظالم کے پاس نیکیاں یعنی ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہے تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے. تو کل قیامت کے دن انہوں جو غلطی کرے ہیں اس سے زیادہ تو نے سزا دی ہے، تو کل قیامت کے دن آ کر کیا ہے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا تجھ سے. تو وہ صحابی تھے. فَتَنَحَّ الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِي، تو چنانچہ یہ بات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ جا کر بیٹھ گئے وہ صحابی، اور رونے لگے، چلانے لگے، جیسے آدمی آ کر کیا ہے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو. اتنا روئے یعنی آواز کے ساتھ رونے لگے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے ارشاد فرمایا کہ اما تقرأ قول اللہ تعالی، کیا آپ نے اللہ کے اس ارشاد کو نہیں پڑھا آپ نے؟ یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت جو نازل کی ہے اس کو آپ نے نہیں پڑھا، نہیں پڑھتے ہو آپ؟ وہ کیا آیت ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اور قیامت کے دن میزان عدل یعنی انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، نامۂ اعمال یعنی سب کے اعمال تولے جائیں گے، برائیاں اچھائیاں. فلا تظلم نفس شیئا، تو وہاں کسی آدمی پر بھی ظلم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے. اور وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اگر بندہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہو ہم اس کو وہاں حاضر کریں گے. یہاں جیسا آدمی ہے جیسے کہ کوئی دکان کو خریدنے کے لیے گیا، بیچنے کے لیے گیا، سمجھو کہ پوری چیز بیچنے کے بعد تھوڑی چیز بچ گئی، چلو بھی ڈھکل ڈالو اگر بولتے نہیں. یہاں ڈھکلنے کا معاملہ ہوگا، وہاں ڈھکلنے کا معاملہ نہیں ہوگا. یہاں لوگ آ کر کیا ہے تھوڑی چیز کے معاملے میں آ کر کے ڈھکل ڈالو کر بولتے ہیں، وہاں ڈھکلنے کا معاملہ نہیں ہوگا. وہاں اگر ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی یہاں گناہ کیا ہے یا نیک اعمال کیے ہیں تو اللہ اسے ویسٹ نہیں کریں گے، لائیں گے وہاں پر، نظر انداز نہیں کریں گے، وہاں پر لائیں گے. وہاں اچھے اعمال کا رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو بدلہ دیا جائے گا، انعام ملے گا. گناہ کیا تو اس کے مطابق اس کی سزا دی جائے گی. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم آ کر کیا ہے حساب کرنے کے لیے کافی ہیں، تو ہر ایک کا حساب ہوگا. تو یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر اس صحابی کے سامنے سنایا. تو سمجھو کہ فقال الرجل یا رسول اللہ،
उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मा अजिदु ली वली हाउलाई शैअन खैरा मिन मफारिक़तिहिम उशहिदुका अन्नहुम कुल्लुहुम अहरारुन, रवाहु तिर्मिज़ी। या रसूल अल्लाह, मेरे लिए और इनके लिए कोई चीज़ मैं खैर की नहीं पाता हूँ उनकी जुदाई से बढ़कर, यानी मैं उन्हों में एक साथ रहे तो ना ये सब मुसीबत कल क़यामत के उन्होंने क्या तो भी दुनिया के अंदर करे, मैं मारना, मैं तोड़ना, मैं क्या तो भी ज़बान से बोलना, मैं क्या तो भी बुरा भला कहना, कल क़यामत के दिन इन्हों मेरे साथ है तो ये परेशानी, इन्हों मेरे से जुदा हो गए तो ये परेशानी खत्म। तो लिहाजा उशहिदु का, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि अन्नहुम कुल्लुहुम अहरारुन, सारे मेरे पास जितने गुलाम है वो सबके सब आजाद हैं। मामूली चीज ने कि उस जमाने के अंदर एक गुलाम को आजादी देना बोले तो वो गुलाम को कई रुपये रखकर खरीदा जाता था। अब उसको आजाद करना किस बुनियाद पर आजाद किया गया? महज अल्लाह से डर कर कि दुनिया के अंदर रहते हुए कोई किसी पर ज्यादती किया, कोई जुल्म किया, कोई जुल्म से यानी गलती से ज्यादा कर सजा दिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह उससे भी हाजिर करेंगे। तो मेरे भाइयों, इससे अंदाजा लगाओ आज हमारे पास भी आकर नौकर हैं, काम करने वाले हैं घरों के अंदर और इसी तरह कारोबारों के अंदर, दुकानों के अंदर, तो हम उनके साथ क्या बदतमीजी करते हैं। और इसी तरह हमारे घरों का हाल देखिए कि हम आकर क्या है, गलती से ज्यादा बीवी को सजा देना, या यानी गलती कम है लेकिन सजा ज्यादा दे रहे हैं, औलाद गलती कम करी है सजा ज्यादा दे देना। या इसी तरह अगर क्या है कोई ऐसा हमारा शागिर्द है तो हम उसको अगर क्या है गलती नहीं कम किया है लेकिन सजा ज्यादा दे दिए, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। तो इसीलिए वहां पर अल्लाह तबारक व तआला किसी जालिम का साथ नहीं देंगे, वहां जालिमों का साथ नहीं दे। दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला किसी जालिम का साथ नहीं देते, अल्लाह मजलूमों के साथ हैं। इसीलिए हमारे शेख हजरत मुफ्ती उमर साहब दामत बरकत में फरमाया करते हैं कि देखो बेटा, मजलूम बनो जालिम ना बनो, इसलिए कि मजलूमों के साथ अल्लाह की मदद होती है, जालिमों के साथ अल्लाह की मदद नहीं होती। तो लिहाजा हमें चाहिए मेरे भाइयों कि हमें अगर दुनिया के अंदर रहते हुए किसी का हक मारे या किसी को सताए, तकलीफ पहुंचाए, किसी को जबान से गाली दिए, किसी को हाथ से तकलीफ पहुंचाए, किसी को बुरा भला कहे, तो दुनिया के अंदर ही उसे माफी तलाफी करके उससे आकर क्या है छुटकारा पालें, वरना मरने के बाद क़यामत के दिन बड़ा खतरनाक हिसाब होगा उसका। उसमें आकर क्या है मजलूम का बदला वहां दिलवाया जाएगा, जालिम को सजा वहां दी जाएगी। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर